نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں تذکرہ ہو رہا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 88 اور 89 کا۔ اس میں تذکرہ تھا کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے اندر دو رائے پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک گروہ چاہتا تھا کہ جس طرح کافر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، منافق بھی ہمیں بیٹے ابراہیم ادھر ادھر نہیں بیٹے توجہ کر رہے کہ جس طرح ہمیں منافق نقصان کافر پہنچا رہے ہیں، منافقین بھی ہمیں اتنا ہی یا اس سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے نپٹا جائے جس طرح کافروں سے ہم نپٹ رہے ہیں۔ تو دوسری جو رائے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی تھی، مخلص مسلمانوں کے اندر، ان کا تذکرہ یہ آیت نمبر 88 کے اندر۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، باقی دین کے احکام بجا لاتے ہیں، تو ان کو ہم کافروں کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں، کافروں جیسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں۔ عرب کے اندر رشتہ داری اور دوستی کا لحاظ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، تو اسلام نے بھی جو ہے جو رشتہ داری کا تعلق تھا عرب کے اندر جو معروف تھا اس کو برقرار رکھا، بلکہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اہمیت اس کو دی۔ تو یہ دو رائے مسلمانوں کے جو مخلص طبقے تھے ان کے اندر پائی جا رہی تھی۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ یہ ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کی طرف آئے ضرور تھے، ظاہری طور پہ مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے، لیکن فرمایا کہ جو ان کے اعمال تھے وہ مخلص مسلمانوں والے نہیں تھے، اعمال ان کے ابھی کافروں والے ہی تھے، ان کے دل جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ دوبارہ کفر کے اندر ہی لوٹ چکے تھے۔ یہ اللہ نے حقیقت بیان فرمائی، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو دلوں کی باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، سوچ کا بھی، فکر کا بھی پتہ ہوتا ہے، اصلیت کا پتہ ہوتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا علم کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنیاد پہ مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ یہ اسلام ضرور انہوں نے اوپر اوپر سے قبول کیا تھا، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے جو اعمال تھے، جو ان کی حرکات تھی، جو ان کی سوچ فکر تھی، وہ کافروں والی ہی رہی، تو لہٰذا اپنے ان اعمال کی وجہ سے ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر ہی ہیں۔ یعنی یہی جملہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اور اللہ تعالیٰ کی ویو پوائنٹ کو واضح کر ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا کہ ان کی کیفیت یہ ہے، ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کما کفر، کہ جس طرح یہ کافر ہیں یہ تمہیں بھی اسی طرح کا کافر بنا دیں، یعنی
آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے ان کو کافر کہہ دیا. پہلے جو ہے کفر کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا تھا ان کے لیے پچھلی آیت میں، مطلب یہی تھا اس کا بھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کفر کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ یہ کافر ہیں، حالانکہ ظاہری طور پہ یہ لوگ مسلمان تھے، مسلمانوں جیسے کام کرتے تھے، اور جو ہے آج مسلمان کے جو ظاہری طریقے ہوتے ہیں عبادات کے، معاشرت کے، ان کو بچا لاتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ کافر ہے، منافق ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ بھی آیت نمبر 89 کو ہی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ تعلق آج کی آیت کا بھی انہی آیات سے ہے، تو لہٰذا ان کے مضمون کو جو ہے مختصراً ریوائز کرنا ضروری تھا. فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوهُمْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، کہ تم ان منافقوں کو، ان کافروں کو ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کر جائیں. یعنی ہجرت کرنا ایک کسوٹی تھی، ایک معیار تھا ان کے ایمان کا، کہ جو بھی مخلص مسلمان تھے ان کو اس وقت ہجرت کا اذن تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ دارالکفر چھوڑ کے دارالاسلام میں آ جائیں، ہجرت کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ قرار دے دیا کہ جو بھی کافروں کا علاقہ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں تو وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو تم ان کو کافر ہی سمجھو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ہجرت نہیں کرتے یہ بغیر کسی عذر شرعی کے، آگے عذر شرعی کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واقعی مجبور تھے اور جو ہے حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت کرنے کے قابل نہیں تھے، تو ان کا اللہ نے استثناء قبول فرمایا، ان کا عذر قبول فرمایا. تو جو بغیر کسی عذر شرعی کے جو ہے دنیاوی فائدوں کے لیے جو ہے ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو ان کو فرمایا کہ یہ مخلص نہیں ہے اپنے اسلام کے اندر، یہ منافق اور کافر ہے. تو ان کے لیے حکم کیا دیا کہ اگر یہ دارالکفر میں باقی رہتے، ابراہیم بیٹے پڑھائی پہ تو زور بیٹے ہونی چاہیے نا، اگر یہ ہجرت نہیں کرتے، دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف نہیں آتے، تو فخذوہم، ان کو پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ. یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عرصے تک جو ہے حکم دیے رکھا ان سے اراض کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا. تو جب بھی، حالانکہ ان کے جو ہے شرارتیں بڑی تھیں پہلے بھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہی کہے جا رہا تھا بار بار کہ آپ ابھی اراض کریں، ان سے چشم پوشی کریں، ابھی ان سے نہیں الجھنا، جب وقت آئے گا تو پھر میں حکم دوں گا ان کے ساتھ کیا کرنا. تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول بھی دیا، ان کے نفاق سے، کفر سے پردہ بھی اٹھا دیا. مسلمان ان کو ابھی تک مسلمان ہی سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، تو اس نے اپنے کامل علم کی بنیاد پہ مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ منافق ہیں، کافر ہیں، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ چشم پوشی کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لیں، اور اب ان کو اشکار کر دیں، جہاں بھی ان کو پائیں. جو ہجرت نہیں کرتے، یہ کسوٹی ساتھ رکھ دی کہ جو بلا کسی عذر شرعی کے ہجرت نہیں کر رہے دارالاسلام کی طرف، یثرب کی طرف،
मदीना तो नबी की तरफ हिजरत नहीं कर रहे, तो फरमाया इनको पकड़ो और कत्ल कर दो जहाँ भी इनको पाओ। इतना सख्त हुक्म अल्लाह ने इनके बारे में दे दिया। और फरमाया वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और इनको वली, दोस्त और नसीर, अपना साथी मददगार ना बनाओ। आगे बेटे खोलो। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक। हाँ, अब एक्सेप्शन अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि वो मुनाफिक इनमें से जो ऐसे लोगों के हलीफ बन जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाके मिल जाते हैं जिनके और तुम्हारे दरमियान मिसाक है, मुआहदा है। यानी मुसलमानों ने यसरब में आके तो आसपास के कबाइल के साथ, यहूदियों के साथ मुआहदे कर लिए थे, और अरब के अंदर इसका बड़ा रवाज पाया जाता था। और जो हलीफ बन जाते थे ख़ानदान, कबाइल, तो वो फिर एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते थे, मुआहदे के मुताबिक अमल करते थे, पासदारी करते थे। तो अब हलीफ जो कबाइल थे उनके साथ मिसाक के अंदर ये भी शर्त होती थी कि एक दूसरे की जान माल का, ये इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे पे एक दूसरे का रिगार्ड करेंगे। तो फरमाया कि जो इनमें से मुनाफिक, हालांकि वो होते काफिर ही थे, यहूदी भी काफिर ही थे, आसपास के जो कबाइल थे मुसलमानों ने जिनसे मुआहदे किए ये सरब में आके, वो भी काफिर ही थे। तो फरमाया कि इन मुनाफिकों में से जो उन कौमों के साथ जाके मिल जाएं जिनके साथ तुम्हारे पहले से मुआहदे चले आ रहे हैं। वो बेटे बाद में करते हैं। तो अभी ये जो सूरत जब नाज़िल हो रही है तो ये कुछ ज़माना है 3-4 हिजरी का, सूरह जो है ना ग़ज़वा उहद के बाद का ये ज़माना है। तो ये उस वक्त के हालात बयान हो रहे हैं। तो बाद के जो है ज़मानों के लिए भी ये अल्लाह के जो हदायत हैं, ये रहनुमाई का चिराग है, रहनुमाई का ज़रिया है। तो लेकिन इनकी जो सही समझ है वो उसी पस मंज़र में आएगी जो उस वक्त के हालात थे। फिर उस वक्त के पस मंज़र को समझ के, इन आयात को सही समझ के, फिर इनको बाकी ज़मानों में इन पे अमल किया जाता है। लेकिन अगर इसके सही पस मंज़र में आयात को ना समझा जाए तो फिर इनकी समझ नहीं आती। तो फरमाया कि जो इन मुनाफिकों में से लोग उन कौमों के साथ, उन कबीलों के साथ जाके मिले जिनके आपके पहले से मुआहदे हैं, तो एक ये एक्सेप्शन बयान फरमाई, आगे हुक्म आगे आ रहा है। अब फिर दूसरी सूरत ये बयान फरमाई औ जाऊकुम, या आए आपके पास, हसीरत सुदूरहुम, इनके सीने हसीरत रुके हों, मुनकबिज़ हों, अन युकातिलूकुम, कि तुम्हारे साथ किताल करें, लड़ाई करें, औ युकातिलू कौमहुम, या अपनी कौम के साथ लड़ाई करें। यानी दूसरी सूरत का ये मतलब है कि इनके दिल, इनके सीने ना अपनी कौम के साथ लड़ने पे तैयार है, ना ही तुम्हारे साथ। यानी ये चाहते हैं कि ना तुम्हारे साथ लड़ाई करें, ना ही काफिरों के साथ। उनकी कौम काफिर थी ना काफिरों के साथ। तो ये एक एक्सेप्शन ये भी है, इनको भी जो है ना, इनको भी जो है अमान दिया गया। काफिर ही होते हैं बेटे ये भी, अल्लाह का। नहीं नहीं, ये भी काफिर ही होते हैं बेटे। हाँ, वो इबादत जो है ना वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते, वो दुनियावी फायदों के लिए कर रहे होते हैं। कौन भला? अच्छा नहीं, नसारा जो यहूदो नसारा नहीं बेटे, वो भी कोई अच्छे नहीं है, वो भी मुशरिक और काफिर ही कुरान ने कहा उनको भी। हाँ, इनका मिलता है दर्जा। ये सारे कुफर की शाखें हैं, कुफर की ब्रांचें, मुशरिकीन की ब्रांचें ये।
تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ یہاں پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ان دوسری صورت کے بارے میں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو یہ مسلط ہو جاتے تم پر اللہ کی مشیت کے مطابق، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر یہ تمہارے ساتھ قتال بھی کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے وجہ بتا دی کہ جو دوسری صورت میں بھی ان کو امان دینا کیوں ضروری ہے. کہ یہ فرمایا اللہ کی مشیت تھی کہ ان کو اللہ نے تم سے ٹال دیا، اور یہ اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں دونوں سے بچ کے تو ایک طرف پڑے رہیں. تو فرمایا اس کی بھی آپ قدر کرو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ کنارہ کریں تم سے پرے رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح سلامتی کا رویہ رکھیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، یہ اصل حکم ہے. تو اب اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں رکھی ان پہ زیادتی کرنے کی، ان پہ چڑھائی کرنے کی، ان سے لڑنے کی. یہ اصل حکم تھا کہ ایسے جو دو صورتیں ہیں منافقین کی، کہ جو ان لوگوں سے جا ملیں جن سے مسلمانوں کے پہلے سے امن کے معاہدے ہیں، جو ہے حلیف ہیں جو مسلمانوں کے معاہدوں کے روح سے. تو فرمایا پھر بھی اللہ تمہیں نہیں اجازت دیتا کہ تم ان سے لڑائی کرو، اور اگر یہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہم مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی کافر قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے ایک طرف بیٹھ رہیں، کسی کے ساتھ بھی نہ لڑیں، تو فرمایا کہ ان کی یہ بات بھی تم مانو، اور جو ہے اگر ایسا یہ کہیں تو پھر بھی تمہارے لیے ان کے ساتھ لڑنا ٹھیک نہیں ہے، نہ لڑو ان سے، پھر پرے ہو جاؤ ان سے. ستجدون، تم ان قریب پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں، یعنی تمہارے ساتھ بھی لڑائی نہ کریں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. یعنی یہ تیسری قسم منافقین کی تیسری کیٹیگری، یہ اس لحاظ سے تو دوسری کیٹیگری کے ساتھ مل رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی نہ لڑیں اور اپنی کافر قوم کے ساتھ بھی نہ لڑیں. یہاں تک تو یہ دوسری کیٹیگری کے منافقوں کے مطابق ہے. لیکن آگے فرق کیا ہو رہا ہے ان کے اندر؟ فرق یہ ہے کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے فتنے کا، کی صوفیہ، تو اس میں فوری گھس جاتے ہیں، الٹے منہ اس میں جو ہے گھستے ہیں. یعنی جب بھی کوئی فتنے کا موقع آتا ہے، فساد کا موقع آتا ہے، کوئی سازش، کوئی شرارت کا موقع آتا ہے جس کے ذریعے یہ مسلمانوں کو تکلیف دے سکیں، مسلمانوں کو اذیت پہنچا سکیں، تو یہ اپنے اس قول اقرار پر، معاہدے پر قائم نہیں رہتے. زبانوں سے تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنے کافر قوم سے، ہم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو دوسری کیٹیگری تھی منافقوں کی، وہ تو اپنی اس بات پہ پکے رہتے ہیں. وہ تو جب بھی کوئی موقع آئے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا یا اور کوئی ایسی صورت بنے، تو وہ اپنے معاہدے پہ قائم رہتے ہیں، وہ نہیں پھرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے دونوں سے نیوٹرل رہنا، پرے رہنا، کسی کا ساتھ نہیں دینا، کسی سے نہیں لڑنا. لیکن یہ تیسری کیٹیگری جو منافقوں کی ہے، یہ وہ ہے کہ یہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں دوسری کیٹیگری والے منافقوں کا کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کافروں سے. لیکن جب کوئی موقع آ جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا، کوئی جو ہے سازش کرنے کا، کوئی چڑھائی کرنے کا، لڑائی کرنے کا، تو یہ فوری اپنے قول قرار سے، معاہدے سے پھر جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اقدام شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں حکم دیا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، کہ اگر ایسے منافق تم سے کنارہ نہ کریں، پرے نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور امن و سلامتی
کا رویہ نہ رکھیں تمہارے ساتھ، صلح کا، امن کا رویہ نہ رکھیں، سلامتی کا، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکے رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا؟ فَخُذُوهُمْ، تو ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو بھی قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی وہی حکم جو پہلی کیٹیگری کے منافقوں کے لیے اللہ نے دیا تھا کہ ان کو پکڑنے کا بھی، قتل کرنے کی بھی اللہ نے اجازت دے دی تھی جہاں بھی پاؤ، تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے وہی اجازت دے دی۔ صرف امن میں وہ منافق رہے جو اپنے، جو نیوٹرل رہنے کے عہد پر، قول قرار پر پکے رہتے، تو ان کو تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان پہ تمہیں اجازت نہیں ہے چڑھائی کرنے کی، لڑنے کی ان سے اجازت نہیں ہے، لیکن جو اپنے قول قرار پہ منافق نہیں رہتے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کا اور تکلیف دینے کا تو یہ باز نہیں آتے، تو فرمایا کہ ان کو بھی پکڑو اور مارو جہاں پاؤ ان کو، وَأُولَٰئِکُمْ، اور یہی ہیں، جعلنا لکم، ہم نے بنایا تمہارے لیے، علیہم، ان کے اوپر، سلطان مبینہ، واضح سلطان، دلیل، ہم نے تمہیں دلیل دے دی، تم نے اجازت دے دی، تمہارے پاس دلیل آ گئی کہ تم ان سے لڑ سکتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے تمہیں ان کے ساتھ لڑنے کی۔ وما کان لمؤمن، اور کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی دوسرے ایمان والے کو، مومن کو، یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، یہ بات کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اس کے شان شان نہیں ہے، الا خطا، ہاں یہ ایک ایکسیپشن بتائی کہ خطا کے ساتھ، غلطی کے ساتھ اور بغیر ارادے سے اگر ایسا ہو جائے تو یہ جو ہے نا اور چیز ہے جی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ آگے مسئلہ بیان فرمایا کہ اس کا کیا آگے کفارہ ہے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خطأ، جو کوئی قتل کر بیٹھے کسی ایمان والے کو، مسلمان کو، خطأ، غلطی سے، بغیر ارادے کے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک تو وہ آزاد کرے مسلمان غلام، پرانے زمانے میں غلاموں لوڈیوں کا رواج ہوتا تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ہاں آج کل جو ہے نا، پھر اس کا بھی آگے طریقہ بتایا کہ کیا کرنا ہے جب لونڈی غلام نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا، آگے آگے آ رہا ہے، لیکن اس وقت چونکہ لونڈی غلام ہوتے تھے، پائے جاتے تھے، تو کہا کہ ان کو آزاد کرو، ایک تو یہ اس کا کفارہ، دوسرا ودیۃ مسلمہ، اور دیت ادا کرو، پوری پوری، دیت کہتے ہیں خون بہا کو، اور عربوں کے اندر دیت 100 اونٹ جو ہے رکھی جاتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا بعد میں بھی، دیت کی، خون بہا کی رقم 100 اونٹ، اور یہ آج کل کے زمانے میں دیکھ لیں کہ اونٹ کتنے کا آتا ہے، کہ اگر اونٹ کوئی 8-10 لاکھ کا ہے تو 100 اونٹوں کی قیمت 8-10 کروڑ بن جاتی ہے، یہ خون بہا، اتنی دیت، اور ساتھ غلام آزاد کرنا، ہاں ہاں ہاں، اس کا اللہ نے آگے آتا ہے، آگے آ رہا ہے اس کا حکم، تو اچھا دیت کے ساتھ جو مسلمہ کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دیت پوری پوری ہونی چاہیے، پارشل یا جزوی دیت کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو اس کا حق ہے دیت کا، اس طرح سے ادا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی سزا ہے، کفارہ ہے، تو جب تک یہ صحیح روح کے ساتھ نہیں ادا ہوگا تو جو ہے اس کا فائدہ نہیں پھر ہوگا۔ الا اہل، جو اس کے اہل ہیں، جو ورثہ ہیں مقتول کے، ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے، یہ دیت ان کو دینی ہوتی ہے، نہیں نہیں، جو مقتول ہے نا، یعنی جو قتل ہو گیا بندہ، اس کے وارثوں کو، جن کے اللہ نے وارث بنایا نا، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو،
تو وہی دیت لیتے ہیں، دیت کے حقدار بھی وہی ہوتے ہیں، اہل انہی کو کہا گیا۔ الا ان یصدقوا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے صورت بیان فرمائی کہ جو ورثہ ہیں وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، پوری بھی معاف کر سکتے ہیں دیت، اور اس کا کوئی حصہ معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے، یہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دی ہے ان کے ورثہ کو، یہ اللہ نے اختیار دیا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر جو بندہ قتل ہوا ہے وہ ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے، یعنی تمہارے دشمنوں میں سے وہ بندہ ہو، وہ ہوا مومن، لیکن وہ خود بندہ مومن ہو، مسلمان ہو جو قتل ہو گیا، فتحریر رقبت مؤمنہ، تو پھر کیا اس کا کفارہ ہے کہ تم آزاد کرو ایک مسلمان غلام کو، اور وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ بندہ قتل ہونے والا ایسے لوگوں میں سے تھا، ایسے قبیلے میں سے تھا کہ تمہارے اور اس قبیلے کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ ہے، تو پھر فدیت مسلمہ، ایک تو دیت پوری پوری ادا کرو اس کی، الی اہل، اس کے اہل کو، وتحریر رقبت مؤمنہ، اور جو ہے غلام بھی آزاد کرو۔ تو غلام آزاد کرنا جو ہے اس سے پچھلی صورت میں بھی تھا، لیکن یہاں چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس قوم کے ساتھ، تو اس معاہدے کی روح سے جو دیت کا معاہدہ طے ہے دونوں کے درمیان اس کے مطابق وہ بھی ادا کرنی ہے، اور مسلمان کی جان کی حرمت کے طور پہ غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اب بیٹے وہی جو سوال آپ کر رہے تھے کہ اگر کسی کو لونڈی غلام نہ ملے، فمن لم یجد، جس کو یہ نہ ملے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، لگاتار، یعنی پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے، پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑتے ہیں، یعنی اتنی سخت سزا ہے کہ اگر ایک بھی درمیان میں چھوٹا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے، کہ یہ بڑی سخت سزا ہے، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے، یہ جو ہے ایک سخت سزا ہے۔ توبۃ من اللہ، ہاں یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے، قتل عمد کا، سوری قتل غیر جو عمد ہے۔ ہمارا گھر مطلب مجھ سے اگر کوئی غلطی سے کافی قتل ہو جاتا ہے پھر اس کا بھی سب کچھ کرنا ہوگا، اور ہے کافی، اور مطلب انجانے سے ہوا ہے، اور اس کا مطلب ابھی کوئی جنگ کا بھی نہیں، ہاں نہیں، ہاں یہ جو کافر کا ہے نا معاملہ، وہ کافر قوم کے ساتھ اگر تو معاہدہ ہے مسلمانوں کا تو پھر اس معاہدے کے مطابق دیت ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں کافر بھی سب کچھ کرنا ہوگا نہیں۔ کافر اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ کافر کا اس قوم کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ ہے نا، جو ایگریمنٹ ہے، اس کے مطابق ڈیل کرنی ہے، جو بھی دیت دونوں قوموں نے طے کی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں غلام آزاد نہیں کرنا ہوتا، مسلمان غلام آزاد نہیں کرنا ہوتا۔ ہاں یعنی وہ ہم اس صورت کرتے ہیں جب مسلمان قتل ہو جاتا ہے، خطا غلطی کے ساتھ، غیر و عمد، قصدن نہیں ہوتا بلکہ غیر ارادی طور پہ غلطی سے ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں بیان فرمائی اس کی توبہ کی، کہ یہ اس کی توبہ کا طریقہ بتایا، تو پھر اس کے قبیلے والے ادا کرتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کا بیٹے سوال اہم ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، وہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ مجھے 100 کروڑ چاہیے، اور آگے سے دے دے گا؟ نہیں ایسی صورت میں دے دیتی ہیں، پھر حکومتیں بھی دے دیتی ہیں، نہیں ایسے موقع پہ نا اللہ کا حکم ہے، یہ زکوٰۃ کا مال بھی نا یہ جو ہے کسی کی گردن چھڑانے میں، اور جو ہے یہ
صدقات ہیں وہ دیتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں نا ایسے موقع پہ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کہیں سے بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو یہ جو ہے نا باقی بیٹے میں نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا پھر جو ہے کسی نشست میں نا میں اس کا جو ہے بتاؤں گا ہے کیا اس کا حل ہے۔ تو ابھی یہ طریقہ اللہ نے توبہ کا بتایا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی، اب دوسری صورت پہلی تھی کہ غلطی کے ساتھ کوئی مومن جب قتل ہو جاتا ہے، مسلمان قتل ہو جاتا ہے، اور اب صورت بیان فرمائی کہ غلطی کے ساتھ نہیں بلکہ جو قصدن جان بوجھ کے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو ہے کسی سے قتل ہو جائے، کوئی ایمان والا مسلمان، متعمدن قصدن جانتے بوجھتے ہوئے کوئی کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، تو ایسے مسلمان کی فجزا ہو، اس کی جزا جہنم، جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر، ولعنہ، اس کی لعنت، وعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ پڑھیں تو یہ بالکل وہی سزائیں ہیں جو اللہ نے کافروں کے لیے رکھی ہیں نا، یہ وہی سزائیں اس مسلمان کے لیے جو کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے، اس کی یہ سزا، یعنی جہنم، ہمیشہ اس میں رہنا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور اللہ کا عذاب عظیم جو کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے۔ تو یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ جو ہے وہ اللہ کی مطلب جو ہے غضب، اللہ کی لعنت، جہنم، عذاب عظیم۔ تو لیکن اب جو دنیا کے اندر جو مطلب سزاؤں کا نظام ہے اس کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو کیا سزا دی جائے۔ تو یہ سزا پہلے بیان ہو چکی ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 178 میں، اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے تمہارے مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم۔ قصاص دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قصاص جانی اور دوسرا ہوتا ہے قصاص مالی۔ قصاص جانی کیا ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو اس کے جو ہے قتل کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو اب قصاص کا اللہ کا حکم ہے کہ قصاص فرض ہے تم پہ۔ قصاص کا مطلب ہے ایک جانی قصاص اور دوسرا مالی قصاص۔ جانی قصاص کیا ہے کہ اس بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے، مارنے والے کو، یہ جانی قصاص۔ جی ہاں، اگر اس کا جو ہے توبہ بھی وہ دل سے ٹھیک کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ اس طرح قبول ہو جاتی ہے، یہ توبہ ہی ہے اس کی جو سزا ہے۔ اور پھر دوسری یہ صورت ہوتی ہے کہ جو اس کے ورثہ ہے، جو مقتول ہے، جو بندہ قتل ہو گیا، اس کے ورثہ کو اختیار دیا جاتا ہے قتل عمد میں بھی کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے مقتول کے قصاص میں قاتل کی جان لے لیں، اس کو بھی جان سے مار دیں، اور دوسرا اختیار ان کو یہ بھی ہوتا ہے وہ اگر چاہیں تو خون بہا لے لیں، فدیہ لے لیں، دیت لے لیں، اور اس کو چھوڑ دیں، اس کی جان نہ لیں۔ اسی کا آگے فرمایا گیا الحر بالحر، کہ اگر قتل ہونے والا مقتول آزاد تھا تو جو اس کا خون بہا ہے وہ بھی آزاد کے خون بہا کے برابر ہوگا۔ اگر یعنی
اس وقت نا یہ مختلف خون بہا ہوتے تھے. اگر کوئی بندہ آزاد ہوتا ہے نا، آزاد کہتے ہیں جو غلام نہیں. پرانے زمانے میں غلاموں کا رواج ہوتا تھا نا، لوگوں غلاموں کا، تو ان کا خون بہا دیت تھوڑا ہوتا تھا. لوگوں غلاموں کا جو خون بہا ہے نا، تھوڑا ہوتا تھا. ہاں لیکن جو ہے نا، جو لونڈی غلام ہے نا، ان کو بیٹے آزاد انسانوں کے برابر نہیں درجہ دیا جاتا. ان کا درجہ تھوڑا ہوتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے بھی جو ان کے احکام دیے ہیں نا ان کے بارے میں، وہ دوسرے عام انسانوں سے ان کے احکام اللہ نے بھی کم رکھے ہیں. ان کے لیے جو احکام میں فرق رکھا. تو کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں غلام ہونے کی وجہ سے، تو ان کے جو ہے احکام میں بنا کچھ فرق پایا جاتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مقامات آئیں گے تو میں پھر اس کا بھی بیان کروں گا. والعبد بالعبد، اگر وہ مقتول غلام تھا تو اس کا جو خون بہا ہے وہ بھی غلام کے خون بہا کے برابر دیا جائے گا. والانثى بالانثى، اگر عورت تھی تو اس کا خون بہا عورت کے خون بہا کے برابر دیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں عورت اور مرد کے خون بہا کی رقم بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی. جی بات نہیں، بات نہیں، عورت اور مرد کا میں بتا رہا تھا کہ ان کے بھی جو خون بہا ہیں ان کی رقم علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی، انہوں نے رکھی ہوتی تھی. عورت کا خون بہا تھوڑا ہوتا تھا، مرد کا زیادہ ہوتا تھا. فمن عفی له من اخی، اور جس کو کچھ معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ اگر کچھ معاف کر دیں خون بہا میں سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پھر پیروی کی جائے معروف کی، یعنی جو دستور ہے طریقہ ہے اس کے مطابق چلا جائے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو قاتل ہے وہ اب جو ادائیگی ہے خون بہا کی اس کو احسان کے ساتھ ادا کرے، یعنی اس میں ہیرا پھیری ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرے، گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے، دھوکہ اور جو ہے فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اس کو اللہ نے اپنی طرف سے تخفیف اور رحمت کہا اپنی. فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں نہیں، اس کو فوراً بھی مارا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں. ابھی جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ وہ خود بدلہ لینے کی بجائے نا، ابھی جب حکومت ہوتی ہے تو پھر اس کا معاملہ اس کو اریسٹ کر کے نا، بندے کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے. تو ہاں حکومت اصل میں، ہاں بالکل اللہ نے اجازت دی ہے بیٹے. ہاں اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے. ہاں نہیں بیٹے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. ہاں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، پرہیزگار بن سکو. یعنی یہ بہت فلسفیانہ چیز ہے، سمجھنے والی ہے. کہ دیکھنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ قصاص کے اندر قتل کرنے والے کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی کیسے ہو گئی؟ اصل میں زندگی باقی معاشرے کے لیے ہو جاتی ہے. جب باقی معاشرہ دیکھتا ہے نا کہ قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر باقی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ پھر دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں تو اب یہ مطلب ہے کہ باقی پھر معاشرے کے لیے زندگی ہے. جب اللہ کی سزائیں نافذ ہوتی ہیں تو یہ چند ایک کو سزا تو مل جاتی ہے، لیکن باقی سارے پھر انسان محفوظ ہو جاتے ہیں سزاؤں سے. لیکن جب جرم کرنے والوں کو چھوڑا جاتا ہے
اور انصاف نہیں ہوتا تو پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں، جس طرح ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ ہمارا نظام اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ ہمارے تھانے، عدالتیں، کورٹ کچہریاں یہ مجرم کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جو ہے جو ہی کوئی مجرم ان کے ہتھے چڑھتا ہے تو یہ سارے اور یہ نظام اس کو چھڑوانے کی اور اس کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ کیسے کیسے قانونی نقطے نکالے جاتے ہیں، کیسے کیسے ہیرا پھیریاں، جھوٹ فراڈ کیے جاتے ہیں اس کو جو ہے سزا سے بچانے کے لیے۔ تو جب اللہ کے نظام کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہوگا اور ان کا یہ حشر ہوگا تو پھر عذاب آئے گا اللہ کا، جو کہ معاشرے میں آیا ہوا ہے۔ جرائم اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے احکام پہ ان کی صحیح روح کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ تو اگر جرائم پہ اللہ کے احکام کے مطابق عمل ہو، ان کی روح کے مطابق عمل ہو، تو جرائم بہت کم ہو جاتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سزا تھی دنیا میں قتل عمد کی، جان بوجھ کے جو قتل کیا جاتا ہے اس کی۔ میں تو ایک اور کوشچن ہے، لیکن اگر دیکھیں قاتل ہے، اس نے مار دی ہے، تو جب اس کا بھائی ہے وہ مطلب نہ قاتل بھاگنے کی کوشش ہے، ہمیں مطلب نہ بہت مشکل سے مارا ہے، تب اسے جنت میں ملے گی جب قاتل اپنی پوری وہ غلطی کا اقرار کر نہیں دے؟ وہ اس کی اگر اس کے اندر مرنے سے پہلے اس کے اندر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے نا، وہ اور بندے کے پاس خود آتا ہے۔ ہاں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر، بھاگتا نہیں ہے، جو بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے وہ توبہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ پھر میں اس مار دوں، ہاں یعنی وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر دوزخ ملے گی۔ ہاں پھر اس کو دوزخ ملے گی، کیونکہ وہ توبہ کی طرف نہیں آ رہا۔ توبہ کی طرف وہ آتا ہے جو مارنے کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، اب وہ خود آ جائے، اپنے آپ کو پیش کر دے، جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے سزا دو، تو پھر اختیار ہے کہ اس کو جان سے مارا جائے، جو ورثہ ہیں مقتول کے جان سے مارے یا دیت لے لیں، دونوں صورتوں میں اس کی توبہ ہو جاتی ہے قاتل کی۔ لیکن اس کو وہی اس کا تو حکم پہلے آ گیا نا، یعنی اصل میں یہاں سورۃ النساء میں اس کو کہتے ہیں قتل خطا کہتے ہیں، قتل جو ہے غیر و عمد بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی غیر قصدن، بغیر ارادے کے جو قتل ہو جاتا ہے۔ تو اصل احکام یہاں سورۃ النساء میں اسی کے تھے۔ تو چونکہ جو قتل عمد تھا اللہ نے اس کا دوسری آیت میں آگے جو آیت نمبر 93 تھی، قتل عمد کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اس کی دنیاوی سزا اللہ نے بیان نہیں فرمائی تھی یہاں پہ۔ یہاں اللہ نے جو اس کو اپنے پاس اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اس پہ اپنا غضب اللہ نے اس پہ بھیجا اور جہنم اس کو دینی ہمیشہ کے لیے، عذاب عظیم دینا، اللہ نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن جو دنیا میں مسلمانوں نے اس کو سزا دینی تھی اس کا یہاں اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تھا۔ تو میں پھر 178 اور 179 آیت سورۃ البقرہ کی تھی اس پہ چلا گیا۔ اس میں اللہ نے جو دنیا میں مسلمانوں نے سزا دینی تھی نا قتل عمد کی، جان بوجھ کے قتل کرنے والے قاتل کو، پھر وہاں جا کے میں نے پھر وہاں سے جا کے اس لیے وہ بھی پڑھ کے سامنے رکھ دیا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے اور کوئی اس کا پہلو جو ہے تشنہ نہ رہے۔ تو جو ہے یہ اللہ کے احکام جو ہیں یہ معاشرے کے فائدے کے لیے ہیں، اور جب ان کی روح کے مطابق عمل ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر اس کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جو ہے اللہ کی راہ میں نکلو قتال کے لیے، جہاد کے لیے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، معلوم کر لیا کرو، واضح جو ہے اس چیز کو کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، آگے اس کی وضاحت ہے کہ کس چیز کی پرکھ کر لیا کرو، کس چیز کو جان لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہا کرو، لمن القى الیکم السلام، اس کو جو تمہیں سلام کرے، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں۔ یعنی جو ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کی لڑائی کے اندر آپ کافروں سے لڑ رہے ہیں اور ان کو مارنے لگے ہیں تو کافر سلام کر لیتا ہے، آپ کو سلام کر دیتا ہے، السلام علیکم، یا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تو اب اللہ کا حکم ہے کہ اس نے آپ کو اسلام کر دیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کرو۔ پاپا جی یہ تو ایسے وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، ہاں دکھاوا کرنے میں کلمہ پڑھ لو پیچھے سے مقدمے مار دے۔ ہاں، یعنی یہی جو اللہ نے فتبینوا کا لفظ استعمال کیا نا، وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ فتبینوا کہ تم تحقیق کر لیا کرو، یعنی فوری اس کو مارو نہ، بلکہ اریسٹ کر لو، گرفتار کر لو، اور جو ہے اب جو ہے اس چیز کی تحقیق کر لو کہ کیا یہ اسلام کرنے میں یا کلمہ پڑھنے میں سچا تھا، اسلام کا اظہار کرنے میں سچا تھا، اور اگر سچا تھا تو پھر اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر جھوٹ سامنے آئے، وہ کوئی دغا کر رہا ہو، اس کا دغا ثابت ہو جائے تو پھر اجازت ہے۔ مطلب بابا جی اب میرا ایک اور کوشچن ہے، دیکھیے اگر ہم کسی انسان کو مارتے ہیں، جیسے ابھی کوئی نہیں ہے تو یہ سنا آگے سے اس جنگ میں ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے نا کہ ہم اسے درد دے دے کے مارے یا پھر فوراً سے مار دیں۔ نہیں نہیں ابھی بیٹے نہیں، جو اذیت دے کے مارنا ہے نا، اس کو بھی اسلام نے منع کیا، جانوروں کو بھی اذیت دے کے مارنے سے منع کیا گیا۔ وجہ پر یہاں پہ میں اسکول سے آیا تب تو مرغی کو ہلکا سے گلا اس کا کاٹ کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں، مرغی تڑپتی ہے تڑپ کے جو مر جاتی ہے اس کا گوشت ٹوکتے ہیں، وہ تو دیر دیر ہوتا ہے۔ وہ بیٹے دیکھنے میں تو مبالغہ لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں میں نے خود دیکھا ہے، مرغی کو ہلکا سا یہاں گلے میں پھیرتے ہیں چھری اور پھر ڈرم میں پھینک دیتے ہیں۔ ہلکا نہیں، وہ آپ کو دیکھنے میں ہلکا لگ رہا ہوگا، مرغی پر پڑا رہی تھی ڈرم۔ ہاں نہیں وہ بیٹے ہوتا ہے، وہ جب گردن کاٹ دیتے ہیں نا تو اس کے کچھ ٹائم بعد تک نا وہ بلڈ نکلتا ہے، وہ جان رہتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے نا ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ تو لیکن اس میں بھی اللہ کا نام لے کے تکبیر پڑھ کے کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی تکبیر پڑھ کے نہیں کرتا تو وہ مرغی حرام ہوتی ہے۔ اور انسان کی بارے میں ہم نے تکلیف پر نہیں 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 بیٹے، وہ صرف قربانی والے جو جانور ہے نا، جن کو قربان کرنا ہوتا ہے، تو جن کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ اور میرے بہت کوشچن ہے، جو مشکل میں پتہ ہے نا اللہ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ہم مرنے والے ہوں، تو پھر ہم حرام کو بھی حرام جانوروں کو کھا سکتے ہیں نا، تو اس میں بھی تکلیف پر ہوتا ہے، اس میں بھی تکلیف پر جیسے سانپ بچھو وغیرہ کھانے سے انہوں کو بھی نہیں بیٹے، ان کی وہ حرام اسی کو کہتے ہیں کہ جس پہ تکبیر نہیں پڑی جاتی نا، وہی حرام ہوتا ہے۔ اگر ایک حلال جانور ہے نا، گائے بھینس یا بکری بھیڑ حلال ہے نا، لیکن اگر تکبیر نہیں پڑی جاتی تو وہ بھی حرام ہے۔ نہیں پر جو حرام ہاں گوشت ہے جو ان حرام کو ہے، بھی پھر ہم تکلیف پر نہیں نہیں ان کا بیٹے تکبیر کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو بندہ حرام ہی کھا رہا ہے۔ اللہ تو نہیں ہاں نہیں نہیں بیٹے نہیں، وہ آپ کا ماشاء اللہ سوال اہم ہے، بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے نا وہ حلال جانور پہ پڑھی جاتی ہے، اور حرام جانور کا بیٹے ابھی تک کوئی میرے سامنے ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ اس پہ بھی تکبیر پڑھنے کا کوئی مطلب جو ہے کہا گیا ہو، کبھی آیا تو بیٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی تک میرے سامنے نا ایسا نہیں مسئلہ آیا۔ تو اچھا، تب تغون تم تلاش کرتے ہو، طلبگار بنتے ہو، عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے سامان کے، یعنی ایسے واقعات نا کچھ اس زمانے میں پیش آ رہے تھے کہ لڑائی کے دوران یہی ہوا کہ جب مسلمان قتل کرنے لگے کافر کو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اسلام کر دیا، تو اب یہ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو انہوں نے پھر بھی جان سے مار دیا۔ تو اس کا ذکر اللہ نے کہا کہ جو ہے تب تغون تم جو ہے طلبگار ہوتے ہو، تلاش کرتے ہو، عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان، کہ مال غنیمت ملے گا، باقی فائدے ملیں گے مارنے سے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو فرمایا کہ جو مغانم کثیرہ ہیں، جو زیادہ مغانم ہیں، مال غنیمت ہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ دینے والا۔ تو یہ بھی تو ذرا سوچو کہ ذالک اسی طرح، کون تم من قبل تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، یعنی ایمان میں تو اب آئے ہو نا، تو اس سے پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی کفر کی، جب تک جو بچے مسلمان تھے ہاں پہلے تم وہ بھی حالت کفر میں تھے نا، اسلام تو بعد میں قبول کیا انہوں نے،
आदम अलैहिस्सलाम नहीं बेटे, ये उस वक्त मुसलमानों से खिताब है ना, ये 3-4 हिजरी के ज़माने में सूरत नाज़िल हुई है ना, तो उस वक्त के जो हालात थे उन पे तबसरा किया जा रहा है कि फरमाया पहले तुम भी इसी हालत में थे, कुफर में थे, फमन्नल्लाहु अलैकुम, तो अल्लाह ने एहसान किया तुम पे, फतबय्यनु, तो लिहाजा तहकीक कर लिया करो। ऐसे ही जो है, ना दुनिया के माल के तलब में किसी की जान लो, और जो है ना ही और फ़ायदों के लिए। इन अल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, और ये जुमला मतलब जो है इसी चीज़ को आगाह करने के लिए कि असल मामला मुसलमानों का अल्लाह के साथ होता है, और अल्लाह भी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, बल्कि वो ज़ात है कि वो हर अमल की खबर रखने वाला है। जो भी इंसान अमल करता है उसकी उसको खबर है, वो जानता है उसको, अल्लाह ताला। तो ऐसा जुमला अल्लाह ताला के अहकाम के ज़िम्मन में आमतौर पे इस तरह के मिलते जुलते जुमले अल्लाह ताला लेके आते हैं, ताकि इंसान आगाह हो जाए और अल्लाह के अहकाम के मामले में धोखे फरेब से काम ना लें, और जिस तरह सही रूह है अल्लाह के अहकाम की उसके मुताबिक इन पे चलें, इन पे अमल करें। पापा जी मेरे को और क्वेश्चन है। जी। देखिए पापा जी, अक्सर बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर किसी चोर ने मतलब कोई खाए मतलब की है चोरी, उसने किसी बंदों को मार दिया है, तो उसकी सजाए मौत होती है। पर वो जो होती है ना क्राइम की मतलब जो होती है हमारी गवर्नमेंट, वो उसके भाइयों या उसके तो नहीं पूछती, वो तो सीधा ही उसकी सजाए मौत देती है, और वो भी दर्दनाक टीके लगा के चेयरों पे बिठा के करंट देती है, फांसी देती है। तो उन लोगों को गुनाह मिलता है, और जो होती है गवर्नमेंट वो तो बेटे काफिर है ना। फिर भी उन्हें और मिलता है हाँ तो यानी, होते। हाँ काफिर तो जो है ना वो तो है ही दोस्त की ना। और वैसे ही और भी उन्हें हाँ उन्हों की दोस्त में इजाफा होना। हाँ, वो उनका पलड़ा भारी होता जाता है उतना। तो ये जो अल्लाह अहकाम दे रहा है ये मुसलमानों को दे रहा है। तो अल्लाह के अहकाम जो है ना वो मतलब सही यही है। और जो काफिरों का निज़ाम है, या जो इंसान अपनी अकल नाकिस अकल की बुनियाद पे जो फ़लसफ़े आजकल बना रहा है, आजकल जो है बहुत सारे मुल्कों में जो फांसी की सज़ा है, सूली की सज़ा है, या कत्ल के बदले में कत्ल करने की जो सज़ा है, ये राइज नहीं है। वो ज़्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं कि जो है इन सज़ाओं को वो कहते हैं कि ये सज़ाएं ठीक नहीं है। जो आज मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ। जैसे देखिए कोई है कोई तीन भाई हैं, उनमें से किसी काफिर ने ना एक भाई को मतलब ना मार दिया है, फिर वो जो काफिर है वो ज्यादा करने के लिए आया है, छोटे भाई ने गुस्से में आके उस काफिर को मतलब सजाए मौत दे दी है, पर बड़ा भाई भी उसके बाद उससे गिला शिकवा करता है, तो फिर छोटे भाई को गुनाह मिलेगा। नहीं बेटे, गुनाह क्यों मिलेगा? वो तो अल्लाह का ठीक हुक्म है, है कि कत्ल जो है उसको जो है। उसके बड़े भाई से भी पूछा गया था, हाँ छोटे भाई ने पहले मार दिया। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, इजाज़त है। हाँ, तो क्योंकि ये जो खून बहा है ना, ये भी जब तक सारे वर्षा नहीं ना राज़ी होते, तो ये नहीं लिया जा सकता। ये नहीं कि एक दो कहेंगे जी हमने खून बहा लेना है, फिदिया लेना है, दियत लेनी है, और बाकी कहें नहीं जी हमने कत्ल करना है, तो वो कत्ल ही होगा। जब तक कि खून बहा पे सारे नहीं ना वर्षा राज़ी हो जाते, दूसरा सुना क्या है? जितने वारिस हैं ना मकतूल के। हमारे यहाँ से तो बहन भाई होते हैं हाँ वो। वही, जब तक सारे नहीं ना राज़ी होते खून बहा पे, तो खून बहा का हुक्म नहीं इम्प्लीमेंट होता। उसके लिए सबका राज़ी होना ज़रूरी है। अगर एक भी नाराज़ है ना, उनमें से नहीं मान रहा कि नहीं मैं हमने जान ही लेनी है, तो फिर उसकी जान ही ली जाती मतलब क्या मतलब? है। कत्ल करने। एक तीन है, हाँ चार है, उनमें से एक तीन दो कह रहे हैं कि फिदिया लेते हैं, एक कह रहा है कत्ल लेते हैं, फिर अगर, कत्ल ही होगा वो। हाँ फिर कत्ल ही होगा। अच्छा मतलब अगर तीनों कह रहे हैं फिदिया लेते हैं, फिर हाँ एक फिदिया लेते हाँ हाँ। तो ये बड़ा प्यारा बेटे निज़ाम है अल्लाह ताला का। तो इसी में इंसान का फ़ायदा है, और अल्लाह से बड़ा अक्ल वाला कोई नहीं है, समझ वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला जो वो काम देता है, निज़ाम देता है, वो इंसानों का सही फ़ायदा इसी में। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने हैं। बाजी की अमल की मेरा तौफीक एक अता और फरमाए। क्वेश्चन है। जी बेटे। लेकिन बाजी एक कभी बार होता है कि सिर्फ एक ही औलाद होती है, जी। तो फिर उसके माँ बाप को पूछना चाहेगा उसकी नहीं फिदिया बेटे, लेनी है। नहीं बेटे, वो वर्षा के अहकाम आपने पीछे जो है ना वो शायद उन नशिस्तों में आप नहीं शामिल थे। सूरत निसा जहाँ शुरू होती है ना, तो वहाँ वर्षा की ही अल्लाह ने तफसील बयान फरमाई है कि जब कोई बंदा मरता है ना, तो उसके वारिस कौन कौन से हैं।
हाँ, वो बेटे आप पिछली नशिस्तें हमारी ना वो रिकॉर्डेड है, आप टाइम निकाल के बेशक उनको सुनिएगा, सूरत निसा की शुरू की। नहीं वैसे अभी आप बता दें कि है क्या वो? किसकी बेटे? कि अगर बहन भाई एक लौता इंसान मतलब एक लौता है माँ बाप का, हाँ और वो अगर उससे कोई जानबूझ के मार दे तो